قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کا خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہو۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو بھی سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک واپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرأت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں اور جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاع اور ابو بکر کے 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جاہریت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاع نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاع اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاع کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاع چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاع پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاع مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاع کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانی اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاع کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاع نے ان کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاع کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خامند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزاع کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاع کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاع غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاع کے یہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا
کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاع کے الچی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاع کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے خزاع پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے، خزاع کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتہ چلا کہ بنو بکر نے خزاع پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاع کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو، قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارے ہر حکم کو مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا تو تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر دے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی، میں تم جیسے ضدی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلوں کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے، اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر تھا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا، اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں،
मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ, बेटी क्या कर सकती है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। बेटी की इस बेरुखी पर अबू सुफियान सटपटा उठा। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसने वो शनासा चेहरे देखे जो कभी अहले कुरैश कहलाते और इसे अपना सरदार मानते थे, अब इससे बेगाने हो गए थे। वो इसे चुपचाप देख रहे थे। वो इनका दुश्मन था, इसने इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। ओहद की जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंद ने मुसलमानों की लाशों के पेट चाक किए और इनके कान और नाकें काट कर इनका हार बनाया और अपने गले में डाला था। अबू सुफियान अहले मदीना की घूरती हुई नज़रों से गुजरता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जा पहुँचा। इसने हाथ बढ़ाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफहा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुखी नुमायाँ थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिल चुकी थी कि बनु बकर ने अहले कुरैश की मदद से खिज़ा पर हमला किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुरैश को फरेबकार समझ रहे थे। ऐसे दुश्मन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही इलाज था कि फ़ौज कुशी करो, ताकि वो ये न समझे कि हम कमज़ोर हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान ने कहा, मैं ये गलत फहमी रफ़ा करने आया हूँ कि मैंने हुदैबिया के सुलहनामे की खिलाफ वर्जी की। अगर बनु बकर की मदद को कबीला कुरैश के चंद आदमी मेरी इजाज़त के बगैर चले गए तो ये मेरा कसूर नहीं, मैंने मुआहिदा नहीं तोड़ा। अगर तुम चाहते हो तो मैं मुआहिदे की तजदीद के लिए तैयार हूँ। मौर्रिखीन इब्न हश्शाम और मुगाज़ी की तहरीरों से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसकी तरफ देखा ना इसके साथ कोई बात की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी ने अबू सुफियान पर खौफ तारी कर दिया। वो वहाँ से उठाया और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से जा मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं। तुम हम में से हो अबू बकर, खुदा की कसम हम घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते कि इसकी बात भी ना सुने। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम इस मेहमान की बात सुना करते हैं जो हमारी बात सुनता है। अबू सुफियान, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हैं? क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं सुनी थी कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं? सुनी थी तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए थे? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे अबू बकर? अबू सुफियान ने इल्तिजा की। नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं। अबू सुफियान मायूसी के आलम में सर झुकाए हुए चला गया और किसी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर पूछकर इनके सामने जा बैठा। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मदीना में देखकर मुझे हैरत हुई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तुम इस्लाम कबूल करने वालों में से नहीं। अबू सुफियान ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में आने का मकसद बताया और ये भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ बात तक नहीं की और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसकी मदद नहीं की। मेरे पास अगर चुंटियों जैसी कमज़ोर फ़ौज भी हो तो भी तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम मेरे नहीं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मज़हब के दुश्मन हो। मेरा रवैया वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अबू सुफियान फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला, लेकिन किसी ने भी इसकी बात न सुनी। वो मायूस और नामुराद मदीना से निकला। इसके घोड़े की चाल अब वो नहीं थी जो मदीना की तरफ आते वक्त थी। घोड़े का भी जैसे सर झुका हुआ था। वो मक्का को जा रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जाने के बाद इन अल्फाज में हुक्म दिया कि मक्का पर हमला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ौज तैयार की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में ख़ास तौर पर शामिल था कि जंगी तैयारी इतने बड़े पैमाने की हो कि मक्का वालों को फ़ैसला कुन शिकस्त देकर कुरैश को हमेशा के लिए तहत कर लिया जाए।